ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ اس لیے بیان کیا گیا کہ آدمی کو جب حکم بیان کیا گیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اب آسانی کے لیے، تسلی کے لیے بیان کیا گیا کہ صرف تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے بلکہ اس سے پہلے بھی پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اس لیے یہ بیان کیا۔ لعلکم تتقون، روزہ کیوں فرض کیا گیا اس کا مقصد بتایا، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم متقی بنو۔ روزہ رکھنے سے آدمی کی خواہشات دبتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ روزہ رکھ کر آدمی گناہوں سے بچنے والا بنے، اللہ کا فرما بردار بنے۔ روزے کے بڑے فضائل آئے ہیں کہ جو شخص پورے مہینے کے روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بدبو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور روزے داروں کے لیے ایک جنت کا دروازہ ہے، ایک خاص دروازہ ہے، باب الریان۔ اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ بڑی فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں انا اجزی بھی، میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر ماہ رمضان کے روزے فرض فرمائے ہیں۔ اگر کوئی آدمی بغیر عذر کے کوئی ایک روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے تو عمر بھر بھی روزے رکھ لے تو اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آگے سہولت بیان فرمائی، ایام معدودات، روزے کی تعداد بتائی کہ گنتی کے چند دن روزے ہیں، یعنی ایک ماہ روزے رکھنا ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو، سہولت بیان کی گئی، تم پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولت بھی بیان فرمائی، اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے لیے رخصت ہے۔ ایسا بیمار ہو کہ روزہ رکھنے سے اس کی بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو ایسے بیمار کے لیے رخصت ہے کہ وہ رمضان میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور جب اچھا ہو جائے گا، صحت مند ہو جائے گا تو ان روزوں کی قضا کرے گا۔ او علی سفر، اور اگر سفر میں ہو، سفر میں دقت ہوا کرتی ہیں، سفر میں بھی رخصت ہے کہ آدمی کو بہت ساری پریشانیاں حائل ہوتی ہیں، اس لیے یہ حکم ہے کہ آدمی مسافر ہے، شرعی مسافر کہتے ہیں کہ آج کے حساب سے 70 کلومیٹر سے زیادہ اگر آدمی سفر کرنا چاہتا ہے تو وہ مسافر کہلائے گا، شرعی مسافر کہلائے گا۔ اب اس کے لیے رخصت ہے، چاہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرے گا۔ یہ روزوں کے متعلق ایک آیت ہے، اور دوسری آیت الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے اموال کو، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے وہ صدقے کے متعلق ہے، صدقے کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب، جو صدقہ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی صدقہ دیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی بیماریوں کو، بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں۔ اب صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اس کے لیے 3 شرائط بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے صدقہ قبول ہو، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے وہ خرچ کرے۔ جو بھی مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، چاہے مسجد کے لیے ہو، چاہے مدرسے کے لیے ہو، چاہے غرباء کے لیے تقسیم کر رہا ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہا ہو، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اس میں ریاکاری اور دکھلاوا داخل نہ ہو کہ لوگ واہ واہ کہیں اور لوگ میری تعریف کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کر رہا ہے تو اسے صدقے کا اجر نہیں ملے گا، بلکہ سارا وہ صدقہ دے
کا ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ اور دوسری شرط صدقے کے لیے بتائی، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، کہ احسان نہ جتلائیں۔ آدمی صدقہ خیرات کرے اور پھر احسان نہ جتلائیں کہ میں نے فلان کو اتنے روپے دیے، فلان کو اتنا راشن دیا، اب احسان جتلا رہا ہے، وہ سامنے آئے تو اس سے خدمت لے رہا ہے، بہت ساری چیزیں۔ احسان نہ جتلائیں، اگر احسان جتلائے گا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ہے۔ ولا اذل لهم، اور نہ اس کو تکلیف پہنچائے، جس کو وہ صدقہ اور خیرات کر رہا ہے اس کو عار اور شرم نہ دلائے، اپنے جو احسان اس نے کیا ہے اس کو بار بار یاد نہ دلائے، اس کو شرم نہ دلائے مجلسوں میں کہ میں نے فلان شخص کو اتنے روپے دیے، اتنا مال دیا اور اس کی میں نے دیکھ بھال کی، لوگوں کے درمیان اس کی تعریف، اپنے آپ کی تعریف کروا رہا ہے، احسان جتلا رہا ہے۔ تو یہ تین شرائط ہیں۔ آدمی اگر صدقہ اللہ کے لیے نہ دے، دکھلاوے کے لیے دے، احسان جتلائے اور لوگوں کو تکلیف دینا اس کا مقصد ہو تو صدقے کا کوئی اجر اس کو نہیں ہے۔ یہ تین چیزیں نہیں ہیں، صرف اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے، احسان نہیں جتلا رہا ہے، تو اس کا پورا اجر اس کو ملے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، کہ اپنے رب کے پاس وہ پورا اجر پائیں گے۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے لین دین کے بارے میں، قرض اور ادھار لین دین کے بارے میں اصول بیان فرمائے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ پورے قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت یہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض اور ادھار لین دین کے اصول بیان فرمائے ہیں۔ اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم کوئی قرض اور ادھار کا معاملہ کرو، الی اجل مسمى، ایک متعینہ مدت کے لیے، فاکتبوہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو لکھ لیا کرو۔ اور ایک آیت میں آگے فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، چاہے چھوٹا معاملہ ہو، چاہے چھوٹا ادھار ہو، چاہے بڑا ادھار ہو، متعینہ مدت کے لیے اگر وہ ادھار لے رہا ہے تو اس کو لکھ لیا کریں، چاہے لینے والا ہو چاہے دینے والا ہو۔ اس کے لیے اصول بیان کیا کہ وہ لکھ لیا کریں۔ اگر نہ لکھا جائے، چھوڑ دیا جائے تو بہت سارے فسادات اس سے رونما ہوتے ہیں، بہت سارے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کو قرض دیا ہے اس آدمی کا اچانک انتقال ہو جائے، یا جس نے قرض دیا ہے اس کا انتقال ہو جائے، لکھا نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، تو پھر دینا اور لینا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاکتبوہ، اس کو لکھ لیا کرو۔ علماء فرماتے ہیں تعاشروا کالاخوان، لوگوں کے ساتھ جو تعاملوا کالاجانب، یعنی معاملہ جو کیا جاتا ہے وہ اجنبیوں کی طرح کیا جاتا ہے، چاہے کوئی رشتہ دار ہو، کوئی بھائی ہو، جب لین دین کا معاملہ ہو تعاملوا کالاجانب، فرمایا اجنبی لوگوں کی طرح معاملہ کیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح اجنبی کے ساتھ آدمی تمام قوانین کا پاس و لحاظ رکھتا ہے، لکھا جاتا ہے، اسی طرح اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اگر لین دین کا معاملہ ہو تو اس کو لکھ لیا جانا چاہیے۔ اگر نہیں لکھا جائے گا، دوست ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، تو پھر یہ رشتہ داری میں فرق پڑے گا، رشتہ داری میں، دوستی میں، یہ رشتہ داری میں خرابی پیدا ہوگی۔ اس لیے یہ حکم بیان فرمایا گیا کہ اس کو لکھ لیا جائے تو بہتر ہے۔ تعاملوا کالاجانب وتعاشروا کالاخوان، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، لیکن لین دین کا معاملہ ہے تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔